لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأفضل بريته حافظ سره ومبلغ رسالاته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا صلوات بر محمد وآل محمد. ایام عزا میں خداوند عالم کی توفیق ہمارے شامل حال ہے کہ ہم اور آپ عزاداری سید الشہداء میں مشغول ہیں. مسلسل چاند رات سے ہم اور آپ ذکر سید الشہداء، عزاداری سید الشہداء، ماتمداری سالار شہیدان میں مشغول ہیں. اور یہ عزاداری، یہ ماتمداری جو ہم اور آپ انجام دیتے ہیں، غیر بھی امام حسین کو یاد کرتے ہیں، امام حسین کا ذکر کرتے ہیں. دوسرے لوگ جب امام کو یاد کرتے ہیں تو صرف خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، مگر ہم اور آپ جب امام کا نام لیتے ہیں، فرش عزا پر آتے ہیں، امام کو یاد کرتے ہیں تو صرف خراج عقیدت پیش کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ ہم امام کو امام جانتے ہیں، امام کو حجت خدا سمجھتے ہیں، امام کو خدا کی جانب سے ہماری ہدایت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، ایسی ہستی سمجھ کر ہم امام کو یاد کرتے ہیں. سارے معصومین، سارے ائمہ امام حسین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. ہمارے تمام ائمہ نجات کی کشتی ہیں، ہمارے تمام ائمہ ہدایت کے چراغ ہیں، مگر کیا کریں جب معصوم زبانیں ہمیں بیان کرتی ہیں کہ امام حسین، ان کی فضیلت کچھ الگ ہی ہے. 10ویں امام ایک روز مریض ہو جاتے، بیمار ہو جاتے ہیں. خود اپنے چاہنے والوں کو بلا کر کہا جاؤ کربلا جاؤ، آقا حسین کی قبر. مگر حسین کی نجات کا جو سفینہ ہے، اس کی گنجائش بھی زیادہ ہے اور یہ تیزی سے آگے لے جاتی ہے. یہ کشتی جلدی سے ہمیں خدا کی طرف پہنچاتی ہے. امام حسین کی فضیلت، امام حسین کا مقام خود معصوم زبانوں نے ہمیں بیان کیا ہے. خود ہمارے تیسرے امام، خود امام حسین علیہ السلام بیان کرتے ہیں، چھوٹی عمر تھی، امام رسول کی خدمت میں تشریف لائے. پیغمبر اسلام جب اپنے پیارے نواسے کو آتا دیکھتے، دل خوش ہو جاتا، مسکراتے، استقبال کرتے. مرحباً یا زین السماوات والارضین، مرحباً بک یا ابا عبداللہ. امام نے رسول نے استقبالیہ جملے کہے ہیں امام حسین کی شان میں. خوش آمدید اے ابا عبداللہ، اے زمین و آسمان کی زینت. ابی بن کعب بازو میں بیٹھے تھے، فوراً پوچھ لیا یا رسول اللہ
آپ حسین کو زمین اور آسمان کی زینت بتا رہے ہیں؟ زینت اگر کوئی ہو، زمین و آسمان کی اگر کوئی زینت ہے تو یا رسول اللہ وہ آپ کی ذات مبارک ہے، آپ حسین کو زینت کہہ رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، خود حسین کی ذات وہ ذات ہے۔ ان الحسین اکبر فی السماء من الارض، حسین کی ذات وہ ذات ہے جو زمین سے زیادہ، حسین کا نام آسمانوں میں بڑا ہے، آسمانوں میں حسین زیادہ مشہور ہیں۔ امام حسین کے فضائل پھر اس کے بعد پیغمبر اسلام بیان کرتے ہیں۔ عزیزو، ہم اور آپ امام کی عزاداری جو کرتے ہیں تو امام کو حجت خدا سمجھ کے انہیں یاد کرتے ہیں، انہیں حجت خدا جان کر ان کی یاد مناتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے جب حجت خدا مانا ہے، اللہ کی جانب سے منسوب کیا ہوا امام جانا ہے، ذمہ دار بھی ہوتا ہے۔ اسی عنوان سے ہماری اور آپ کی ہے عزاداری اور ہماری ذمہ داریاں۔ عزادار ہوتے ہوئے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں جس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا کہ دوسرے لوگ بھی امام کا نام لیتے تھے، تم بھی امام کا نام لیتے تھے، مگر تم امام کو امام مانتے تھے، ان کی محبت کا دم بھرتے تھے، ان کی تعلیمات سے آشنا تھے، تمہاری ذمہ داری سوا ہے۔ بہرحال امام حسین کی یاد منانا اور وہ بھی ایک عزادار کی ذمہ داریوں کو نظر میں رکھتے ہوئے، عزادار ذمہ دار ہوا کرتا ہے۔ اہل بیت کی محبت اگر ہمارے دل میں ہے کہ جسے اجر رسالت سے تعبیر کیا گیا، اس محبت سے بھی قیامت میں ہم سے سوال کیا جائے گا، یہ محبت اگر دل میں ہے تو یہ بھی ذمہ داری لاتی ہے۔ اجر رسالت کے طور پر قرآن مجید میں کئیوں انبیاء سے، تقریباً 5 نبیوں سے ہمیں یہ جواب ملتا ہے جب ان سے کہا گیا آپ اجر رسالت طلب کریں، ہر نبی کا جواب یہی تھا کہ ان اجری الا علی اللہ، ہمارا اجر ہم تم سے نہیں لیں گے، ہم خدا سے لیں گے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر انبیاء کا یہی جواب نقل ہوا ہے کہ ہم کوئی اجر رسالت نہیں مانگتے، مگر جب پیغمبر اسلام کی باری آئی، جب ان سے کہا گیا یا رسول اللہ آپ نے ہماری ہدایت کی، ہم گمراہ تھے، سیدھا راستہ دکھایا، ہم غلط راستے پر تھے، آپ نے ہمیں صراط مستقیم دکھایا، ہم آپ کو کوئی اجر دینا چاہتے ہیں، اجرت دینا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ ہم کیا پیش کریں؟ خدا کی جانب سے جواب آتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہم تم سے اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتے سوائے یہ کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت اور مودت کرو۔ قرآن مجید میں 3 آیتیں ایسی ہیں جو رسول کی زبانی اجر کا مطالبہ کرتی ہے۔ 3 چیزیں، ایک جگہ پر ارشاد ہوا کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا، میرا اجر یہ ہے کہ جو بھی چاہے وہ اللہ کے راستے پر گامزن ہو جائے۔ پہلی آیت میں عرض ہوا، پہلی آیت میں ارشاد ہوا کہ جو بھی اجر دینا چاہتا ہے ہمارا اجر، دوسری آیت میں ارشاد ہوا میرا اجر یہی ہے کہ جو چاہے وہ سیدھے راستے پر گامزن ہو جائے۔ تیسری آیت میں ایک جگہ پر ارشاد ہوتا ہے ما سألتکم من اجر فہو لکم، جو کچھ بھی میں نے اجر رسالت کے طور پر مانگا ہے وہ میرے لیے نہیں ہے، وہ صرف تمہارے لیے ہے، فائدہ پلٹ کر تم ہی کو جائے گا۔ اجر رسالت کے عنوان پر 3 آیتیں قرآن میں ہیں، 3 موضوع نہیں ہے، 3 چیزیں نہیں طلب کی گئی ہے، یہ تینوں کو اگر دیکھا جائے تو شیء واحد ہے۔ مثال کے طور پر اگر مجھ سے کہا جائے آپ کہاں پر ہیں، اس وقت اگر فون آ جائے مجھ سے کوئی سوال کرے آپ کہاں ہیں، میرا ایک جواب تو یہ ہوگا میں بمبئی میں ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا کوئی فون کرے ہم سے سوال کرے مولانا آپ کہاں ہیں، میں جواب میں کہوں میں ڈونگری پر ہوں۔
تیسرا کوئی مجھ سے سوال کرے مولانا آپ کہاں ہیں، میں کہوں گا میں کھوجا مسجد میں ہوں۔ سوال ایک ہی ہے، میرے جواب الگ الگ ہے، مگر دقت کی جائے سمجھنے والا سمجھ جائے گا یہ تینوں جواب ایک ہی معنی رکھتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے اجر رسالت میں جو مطالبہ کیا، ایک تو یہ تھا کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت، دوسرا جو چاہے وہ اللہ کے راستے پر گامزن ہو جائے، اور تیسرا میں نے جو کچھ بھی طلب کیا ہے وہ میرے لیے نہیں، وہ تمہارے لیے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا راستہ وہی محبت اہل بیت ہے، اور اہل بیت کی محبت کا فائدہ ان تک عائد نہیں ہوتا، یہ فائدہ ہم تک پلٹ کر آتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجرت وہ طلب کی جاتی ہے جس کا فائدہ زحمت کرنے والے کو ملے۔ کسی مزدور کو ہم اجرت دیتے ہیں، اس نے زحمت کی ہے، اس سے فائدہ ہونا چاہیے، مگر پیغمبر نے اجرت مانگ بھی لی تو ایسی چیز طلب کی ہے کہ جس کا فائدہ خود کو نہیں، خود کی آل کو نہیں، بلکہ خود لوگوں کی طرف پلٹ کر آتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح سے کوئی ٹیچر ایسا کہے اپنے شاگردوں کو کہ اگر تم مجھے کوئی بدلہ دینا چاہتے ہو اس پڑھائی کے بدلے میں تو میرا بدلہ یہی ہے، تم محنت سے پڑھو، تم اچھے سے ہوم ورک کرو، قاعدے سے پڑھائی کرو، بس میں یہ سمجھوں گا یہ بدلہ مجھے مل گیا۔ مگر قاعدے سے پڑھنے کا فائدہ معلم کو نہیں ہوتا، وہ شاگردوں کو ہوتا ہے۔ یہ محبت اگر ہمارے دل میں ہے، یہ محبت اگر خدا نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے کہ جو اللہ کی نعمت ہے، ہر دل اس لائق نہیں ہوتا کہ اس میں اہل بیت کی پاک و پاکیزہ محبت سما جائے۔ ظرفیت دیکھ کر خدا یہ محبت دلوں میں اتارتا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے تو اس کا اظہار بھی تو ضروری ہے، ظاہر بھی تو ہونی چاہیے۔ یہ محبت دل میں ہے تو یہ باہر بھی تو آنی چاہیے۔ عرض کیا تھا ہمیں پیروی کرنے میں، اہل بیت کی اقتداء کرنے میں، ان کی نعمت ہے اپنی اولاد میں سے ائمہ معصومین کے نام رکھے جائیں۔ معصومین کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے دشمن نے چاہا تھا نا کہ علی کا نام مٹا دیا جائے، علی کا نام کوئی نہ لے، علی کا نام کوئی اپنے بچوں کے لیے نہ رکھے، مگر امام حسین اٹھ کھڑے ہوئے، نہیں، تو چاہتا ہے اے معاویہ علی کا نام ختم ہو جائے۔ لو ولد علی مئۃ لاحببت ان لا اسمی احدا منہم الا علی، اگر خدا مجھے 100 بیٹے بھی دے گا تو میں ہر ایک کا نام علی رکھوں گا، ایک ایک کا نام علی رکھوں گا۔ اور رکھا۔ امام کے فرزندوں میں علی زین العابدین ہے، علی اکبر ہے، علی اصغر ہے، ہر ایک کا نام علی رکھا۔ کے بیٹوں کے نام خود اماموں کے تعداد میں 11 اماموں میں آپ دیکھ لیجیے کتنے سارے علی ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، امام کے نام پر ایک بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے فرزند رسول، میری زوجہ حاملہ ہے، آپ دعا کیجئے خدا ہمیں ایک بیٹا نصیب کرے۔ بیٹے کی خواہش لے کر آیا تھا۔ 8ویں امام نے فرمایا کہ انشاءاللہ ایک نہیں بلکہ 2 بچے تیرے یہاں جنم لیں گے۔ یہ تو خوش ہو گیا، یا رسول، اے فرزند رسول، تو اب مجھے 2 نام بتائیے کہ جو میں اپنے بچوں کے لیے رکھوں۔ میں چاہتا ہوں ایک کا نام علی رکھوں، ایک کا نام محمد رکھوں، مولا علی کے نام سے اور پیغمبر اسلام کے نام سے۔ امام رضا نے فرمایا میں نے یہ تو نہیں کہا کہ دونوں بیٹے ہیں، میں نے یہ کہا کہ 2 بچے تیرے یہاں ہوں گے، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے۔ اچھا مولا، بیٹے اگر ہوتے دونوں، ایک کا نام علی ایک کا نام محمد رکھنا چاہتا تھا، مگر مولا اب آپ نے کہا ایک بیٹا ہے، کیا نام رکھوں؟
کون سا نام رکھوں؟ امام رضا فرماتے ہیں محمد اور علی دونوں میں سے ایک کو رکھنا چاہتا تھا۔ امام رضا نے فرمایا تم اپنے بیٹے کا نام علی رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کے نام کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوئی تھی، مگر علی کا نام دشمن مٹانا چاہتا تھا، مگر اہل بیت نے اس کا مقابلہ کیا، خود بھی رکھتے تھے اپنے بچوں کا نام۔ انہوں نے اپنی والدہ بی بی زہرا سے سنا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا انسیتم قول رسول اللہ یوم غدیرکم من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اے علی، پھر ایک دوسری حدیث بھی ہے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ یہ دونوں حدیثیں بی بی معصومہ قم روایت کرتی ہیں، کن کے ذریعے سے، کس سند سے؟ ہر امام کی بیٹی فاطمہ کے ذریعے، سلسلہ فواطم، یعنی نام رکھنا اہل بیت علیہ السلام کے مبارک اسماء گرامی، اس کو اپنے بچوں کے لیے انتخاب کرنا، یہ بھی اظہار محبت کا ایک ذریعہ ہے۔ نام رکھا جائے، اپنی زبان سے اہل بیت کی محبت کا اظہار کیا جائے۔ کسی کو خدا نے قدرت دی ہے اچھے اشعار کہنے کی، مدح اہل بیت میں اچھے اشعار کہے، یہ بھی اہل بیت کی محبت کا اظہار ہے۔ مصیبت کے مرثیے کہیں، نوحے کہیں، یہ بھی اظہار محبت کا ایک ذریعہ ہے۔ معصوم نے وہ درجہ دیا ہے شعراء کو کہ جو اہل بیت کی مدح و ثنا کیا کرتے تھے۔ دعبل خزاعی 8ویں امام کے صحابی ہیں، شاعر ہیں، ان کا دستور ہی یہی تھا، نیا قصیدہ یا نیا مرثیہ لکھتے تھے سب سے پہلے آ کے امام رضا کو سناتے تھے۔ امام رضا گریہ کرتے تھے، امام رضا اسے صلہ دیتے تھے، بدلہ دیتے تھے۔ جب بھی وہ آتے تھے امام اس طرح سے استقبال کرتے تھے، مرحباً بناصرنا، اے اپنی زبان کے ذریعے ہماری نصرت اور مدد کرنے والے، زبان کے ذریعے سے۔ امام رضا نے بدلے میں اشعار سنائے، اس کے صلے میں امام نے اپنا ایک پیرہن، اپنا ایک لباس دعبل خزائی کو ہدیے کے طور پر دیا، اور یہ تاکید کہ اے دعبل یہ معمولی لباس نہیں ہے، یہ وہ لباس ہے جس میں 1000 رات میں نے نماز شب پڑھی ہے، 1000 ختم قرآن کیا ہے، یہ لباس میں تجھے دے رہا ہوں اس کے عوض میں کہ تو نے ہماری مدد کی ہے اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنی زبان سے اظہار محبت۔ اور کبھی کبھار ہوتا بھی ہے کہ زبان سے جب اہل بیت کا ساتھ دیا جائے، زبان سے اہل بیت کی جب نصرت کی جائے تو اس کی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے، اس کے بدلے میں جو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اسے بھی اپنے لیے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میثم تمار، زبان کٹ جاتی ہے، سولی پر چڑھ جاتے ہیں، مگر اہل بیت کے فضیلت بیان کرنے سے باز نہیں آتے، رکتے نہیں ہے اہل بیت کے فضائل بیان کرنے کے لیے۔ کس طرح سے جناب میثم تمار کو شہید کیا گیا، کس طرح سے ان کی زبان کاٹی گئی، آپ حضرات بہتر جانتے ہیں، میں وہ واقعہ دہرانا نہیں چاہتا۔ اسی طرح جس طرح جناب میثم نے اہل بیت کی راہ میں اپنی زبان کٹوائی ہے، ہیں ایسے افراد کہ جنہوں نے اہل بیت کے فضائل، اہل بیت کے حق کا دفاع، اہل بیت کی حمایت کرنے میں اپنی زبان بھی قربان کی ہے۔ 10ویں امام کا زمانہ ہے، متوکل کا دور ہے۔ متوکل کے زمانے میں ایک بزرگ عالم دین ہے، ابن سکیت جن کا نام ہے، زبردست عالم دین، کافی کتابیں انہوں نے تالیف کی ہے اور بڑے علماء کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ ابن سکیت مشہور زمانہ عالم، متوکل نے زبردستی ان کو اپنے بیٹوں کی تعلیم کے لیے دربار میں بلایا، تمہیں میرے دونوں بیٹوں کی پرورش کرنا ہے، انہیں تعلیم دینا ہے، تم ان کے استاد بنو، تمہاری شاگردی میں آئیں۔ آتے ہیں، اب کیا کرے، مجبوراً قبول کرنا پڑا، دونوں کے استاد بنے، دونوں کو تعلیم دے رہے تھے۔
ایک روز دربار میں متوکل نے دونوں کا امتحان لیا، کیا سیکھا ہے بچوں نے، کیا تعلیم حاصل کی ہے۔ بہرحال بچوں نے جو جواب دینا تھے دے دیے۔ اتنا خوش ہوا متوکل، جوش میں آ کر بیٹوں کی محبت میں استاد سے ابن سکیت سے بھرے دربار میں ایک سوال کر لیا، اے ابن سکیت بتاؤ، تمہاری نظر میں میرے یہ دو فرزند افضل ہیں یا علی کے بیٹے حسن اور حسین افضل ہیں؟ باپ نے اپنے بچوں کی محبت میں، متوکل نے اپنے بیٹوں کی محبت میں ایسا سوال کر لیا بھرے دربار میں ابن سکیت سے۔ اب عزیزو، اپنوں میں مولا کے فضائل پڑھنا آسان، اپنوں میں سکون و اطمینان سے امن و امان میں فضائل پڑھنا آسان، داد لینا آسان، مگر سخت مرحلہ تو وہ ہے جب مجمع اپنوں کا نہ ہو، غیروں کا ہو، دشمنوں کا ہو، وہاں حق بیانی سے کام لینا۔ یہ علی والوں کی شجاعت کو دکھاتا ہے۔ اس موقع پر برجستہ ابن سکیت نے جواب دیا، اے متوکل، تو کیا کہتا ہے اپنے بچوں کے بارے میں؟ بچوں کا مقابلہ حسنین سے کرتا ہے؟ ارے میری نظر میں تیرے بچوں سے افضل میرے مولا علی کا غلام قمبر ہے، قمبر میری نظر میں افضل ہے، تو حسنین سے مقابلہ کرتا ہے۔ جواب تو دے دیا، جواب حق تھا، صحیح جواب تھا، بے موقع جواب تھا، اور موقع بھی تھا یہاں پر حق بیانی سے کام لیا جائے۔ دشمن کو منہ توڑ جواب دیا، اہل بیت کی حمایت تو کی اپنی زبان سے، قیمت بھی چکانے کے لیے تیار تھے۔ متوکل نے حکم دیا ابن سکیت کی زبان ان کی پشت گردن سے کھینچ لی جائے، اور اس طرح سے متوکل نے ابن سکیت کو قتل کیا۔ بہرحال اہل بیت کی محبت کا اظہار زبان کے ذریعے ہم اہل بیت کی خدمت کریں، زبان کے ذریعے ان کا نام لیں، ان کا ذکر کریں، ان کے فضائل بیان کریں، اشعار بیان کریں، اشعار کی زبان میں ان کی حمایت کریں۔ اس کے علاوہ بھی سب سے اہم چیز جو معصومین نے تعلیم دی ہے، اسے بیان کرنے سے پہلے میں ایک روایت پڑھتا ہوں، ہمارے اور آپ کے 8ویں امام، امام رضا علیہ السلام ایک روز دعا فرماتے ہیں، دعائیہ جملے ہیں 8ویں امام کے۔ امام نے دعا کی ہے، اے کاش ہم بھی اس قابل ہو سکے امام رضا کی دعا میں شامل ہو جائیں۔ امام کی دعا ہے، رحم اللہ عبدن احیا امرنا، خدا رحمت نازل کرے اس بندے پر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، احیاء امر کرتا ہے، ہمارے مشن کو آگے بڑھاتا ہے، ہمارے کام کو کا احیاء کرتا ہے۔ اچھا، یہ احیاء امر سے کیا مراد ہے؟ احیاء امر اہل بیت کو زندہ کرنا۔ امام نے یہ دعا تو کر دی، راوی نے پوچھ لیا، اے فرزند رسول یہ بتائے کیفا یحیی امرکم، اے امام رضا یہ تو بتائیں آپ کا امر کیسے زندہ ہوتا ہے، احیاء امر سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں کچھ روایتیں جب مطالعہ کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں مطالعہ، بیچ بیچ میں راوی کے جو کچھ سوالات ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اماموں کے جوابات ہوتے ہیں، دل سے دعائیں نکلتی ہے اس راوی کے حق میں کہ خدا خیر دے تجھے، تو نے امام سے پوچھ تو لیا، اگر نہ پوچھا ہوتا صرف سن لیا ہوتا آج ہم محروم ہوتے۔ امام رضا کی صرف یہی دعا ہم تک پہنچ جاتی، خدا رحمت کرے اس بندے پر جو ہمارے امر کو احیا کرتا ہے، بات ختم تھی۔ راوی اگر خاموش رہتا، کچھ نہ پوچھتا، ہم تک یہ حدیث پوری طرح سے نہیں پہنچتی، مگر اس نے پوچھ لیا۔
اے فرزند رسول بتائیں کیسے آپ کا امر زندہ ہوتا ہے؟ تو امام رضا کا جواب یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارے علم کو حاصل کرے اور دوسروں کو تعلیم دے، اس سے ہمارا امر زندہ ہوتا ہے، ہمارا مشن آگے بڑھتا ہے جب لوگ ہمارے علم کو سیکھیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ پھر آگے امام نے ایک ایسا جملہ بیان کیا، امام نے ایک ایسی بات بیان کی، فرماتے ہیں فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبصورتی سے آگاہ ہو جائیں تو یقیناً وہ ہمارے راستے پر آ جائیں گے، ہماری طرف کھینچے چلے آئیں گے اگر ہمارے خوبصورت الفاظ ان تک پہنچ گئے، ہماری کلام کی خوبصورتی کا اگر انہیں پتہ چل گیا، ہماری حدیثوں کا ذائقہ اگر اسے لگ گیا، پھر وہ خود بخود ہمارے راستے کی طرف دوڑے چلے آئیں گے۔ ہماری ایک ذمہ داری ہے یہ، معصومین کی احادیث کا پرچار، معصومین کی احادیث کو پھیلانا، لوگوں تک پہنچانا، یہ احادیث علوم کا خزانہ ہے۔ کیا کچھ نہیں ہے جو معصوم نے بیان نہیں کیا، کتنی احادیث معصوم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، ہمارے علماء زحمت کر کے کتابیں لکھ گئے، کتابیں تحریر فرما گئے، اب ہم جیسے چھوٹے طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ اس گلستان میں جن کو علماء نے لگایا اس کی سیر کر کے کچھ پھولوں کو توڑ کر ایک گلدستہ بنا کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں۔ معصومین کی احادیث ایک دوسرے تک پہنچائی جائے، یہ احادیث معصومین کے الفاظ، ان کے کلام بہرحال اثر رکھتے ہیں، لوگوں تک پہنچا دیا جائے، بس یہ احادیث، یہ حدیثیں خود اپنا کام کر لے گی۔ کبھی تجربہ کیا جائے، کوئی وہ شخص جو مولا کائنات کو جانتا ہی نہیں، نہج البلاغہ کا ایک جملہ اٹھا کر اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کر کے اپنے ایک دوست کے ساتھ شیئر کر دیا، دیکھو یہ بات تمہیں کیسی لگی؟ یہ بات کسی اور نے نہیں، میرے مولا نے فرمائی ہے۔ اس طرح سے حدیثیں، مولا کائنات کی احادیث، معصومین کے کلام کو اگر پھیلایا جائے، واقعاً دنیا تشنا ہے معصومین کے معارف کی۔ ہمارے ایک بزرگ عالم دین، خدا ان پر رحمت نازل کرے، مشہد میں دفن ہے، علامہ محمد تقی جعفری، ایران کے ایک بزرگ عالم دین تھے جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح کی ہے۔ وہ ایک کانفرنس کے لیے جرمن گئے تھے، کسی علمی کانفرنس تھی وہاں پر، جرمن میں انہوں نے اپنے ٹائم پر اس کانفرنس میں تقریر کی، اسپیچ دی، جو کچھ بھی بیان کرنا تھا انہوں نے بیان کیا۔ انہوں نے آخر میں ایک جملہ کہا، اور یہ جملہ جب وہ بیان کر چکے، ٹرانسلیشن ہوا جرمن لینگویج میں، لوگوں نے جب یہ سنا سب نے خوب تالیاں بجائی، خوب تشویق کی اس عالم دین کی، خوب سراہا۔ ان کی اسپیچ تو ختم ہو گئی تھی، تقریر تو ختم ہو گئی تھی، بس آخری جملہ تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آخری جملہ لوگوں کو بہت پسند آیا ہے، کافی سراہ رہے ہیں، داد دے رہے ہیں مجھے، بیٹھنے سے پہلے واپس آئے مائک پر، آ کے کہا یہ جو جملہ آپ نے سنا، یہ جو بات آپ نے سنی، یہ بات میری نہیں تھی، میرے آقا اور مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بات ہے۔ صلی اللہ مولا کائنات کی یہ حدیث ہے کہ جس کی آپ داد دے رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں۔ کیا جملہ تھا مولا کائنات کا؟ ایک جملہ نہج البلاغہ کا کہ قیمت کل امرئ ما یحسن، ہر انسان کی قیمت اتنی ہے جتنے وہ اچھے کام کرتا ہے، جتنی بھلائی اس کے اندر ہے، جتنے اچھے کام اس کے اندر ہے، اتنی ہی اس کی
قیمت ہے. جتنے اچھے کام کرتا جائے گا اس کی قیمت، اس کی ویلیو بڑھتی جائے گی. یہ جملہ لوگوں کو اتنا پسند آیا، لوگوں نے اتنی تعریفیں کی. بہرحال امام رضا فرماتے ہیں خدا رحمت نازل کرے اس بندے پر کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. مولا کیسے امر زندہ کیا جائے؟ کہ ہمارا علم لے دوسروں تک پہنچائے. لوگ اگر ہمارے کلام کی خوبصورتی کو جان جائیں گے تو بے شک چلے آئیں گے ہمارے راستے کی طرف، ہمارے طرف آگے بڑھتے چلے آئیں گے. اہل بیت کے کلام میں ایک کشش پائی جاتی ہے. وہ احادیث، وہ کلام جو معصومین نے بیان کیا ہے کوئی ایسا اس طرح سے کلام کرنے والا؟ ہے کسی کے پاس ایسا لیڈر، ایسا رہبر، ایسا امام، ایسا پیشوا کہ جو نہج البلاغہ کا خالق ہو؟ ہے کسی کے پاس ایسا لیڈر جو ایسے خدا کی بارگاہ میں گفتگو کرے کہ جس کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ ہو جائے؟ ہے کوئی ایسا جو دعائے عرفہ جیسی دعا امام خدا کے حضور میں ایسے الفاظ بیان کر سکیں؟ نہیں ہے ایسا. صرف اہل بیت کے در پر یہ چیزیں ملیں گی. اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پھیلائیں اہل بیت کے الفاظ، خود ہم تو حاصل کریں پھر دوسروں تک پہنچائیں. عزاداری اور ہماری ذمہ داریاں، اس عنوان پر میں گفتگو کر رہا ہوں. ہم عزاداری منا رہے ہیں، ہم عزاداری کر رہے ہیں، سوگواری منا رہے ہیں، ہم ماتمداری کر رہے ہیں. جس حسین کے ہم نے فرش عزا بچھائی، جن کا غم ہم 2 مہینہ 8 دن تک مناتے ہیں، اگر کوئی آیا آ کے ہم سے سوال کیا جس حسین کا تم نام لیتے ہو، جس حسین کی تم یاد مناتے ہو، اچھا اس حسین کی 10 حدیثیں ہمیں سنا دو. سخت بات ہے، معذرت چاہتا ہوں، اتنی دور سے آیا ہوں، صرف سہلا کے نہیں چلا جاؤں گا، کچھ باتیں عرض کروں گا کہ بھئی کسی عزادار کو کسی نے پکڑا، 10 حدیثیں آپ سنا دیجئے آقا حسین کی، کیا میرے پاس ہے؟ جوان ہمیں جواب دیں گے ہاں مولا حدیثیں بھری پڑی ہے، ہمارے موبائل میں بہت ساری حدیثیں ہیں. میں کہوں گا احادیث کی جگہ موبائل نہیں ہے، یہ دل و دماغ ہے. صلی اللہ یا اللہم صلی اللہ. اہل بیت کی محبت کا اظہار یہ ہے کہ ہم زبان سے اہل بیت کی محبت کا اظہار کریں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم معصومین کی احادیث کا پرچار کریں، لوگوں تک پہنچائے. میں نے 10 حدیثوں کی بات کی ہے، ہونا تو یہ چاہیے اماموں کی 40 حدیثیں ہمیں یاد ہو. کیا فضیلت ہے! 40 حدیث اگر کوئی یاد کر کے دنیا سے جائے، روز قیامت علماء اور فقہا کی صفوں میں اسے محشور کیا جائے گا. معصومین کی احادیث خود جانیں، خود سمجھیں، دوسروں تک پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور بھی ذمہ داریاں ہیں، کل انشاءاللہ میری آخری مجلس ہے، انشاءاللہ عرض کروں گا کہ اہل بیت کا عزادار ہونے کے ناطے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، کس طرح سے ہم اہل بیت کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے اس کا اظہار کریں. بس عزیزو، آج 20ویں محرم کی شب امام کا 10واں ہے. 10 دن ہو گئے سکینہ یتیم ہو گئی، 10 دن ہو گئے آقا حسین کا لاشا پامال ہوئے، 10 دن سے بھائی اور بہن میں جدائی ہو گئی، زینب بن بھائی کی ہو گئی. جناب زینب سے کوئی سیکھے آقا حسین کا مشن کیسے آگے بڑھایا جائے، امام حسین کا پیغام کیسے آگے بڑھایا جائے. یہ وہ ایام ہے کہ جس میں اہل بیت کا کاروان کوفے میں ہے. ہم سب نے یہ سنا ہے نا کہ جناب زینب نے
بازار کوفہ میں خطبہ دیا ہے، خطبہ دیا ہے۔ یہ کیا کوئی کم مصیبت ہے؟ اس جملے پر چاہے جتنا غور کیا جائے، جب بھی غور کرتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ثانیہ زہرا نے بازار میں خطبہ دیا۔ عزیزو، پبلک کے درمیان اٹھ کر بولنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اگر پہلی بار کھڑے ہو کر کچھ کلام کرنا ہے، حالت کیا ہوتی ہے؟ کچھ کا کچھ زبان پر آتا ہے۔ اور مجمع اگر اپنوں کا ہو تب بھی انسان ٹھیک سے نہیں بول پاتا، جائے کہ مجمع غیروں کا ہو۔ اور کوئی بھی بولنے والا ہو، چاہے جتنا اچھا سپیکر ہو، مگر بہرحال نفسیاتی چیزوں کا اس پر اثر پڑتا ہے۔ اچھے سے اچھا خطیب ہو، اگر وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، تو ٹھیک سے کلام نہیں کر پائے گا۔ بہترین خطیب ہو، بہترین بولنے والا ہو، اگر اس کے دل پر کوئی صدمہ ہے، وہ کلام نہیں کر پائے گا۔ یہ تو تھی عام لوگوں کی بات، یہ تو تھی مردوں کی بات۔ اگر عورت ذات ہو، کوئی خاتون ہو جو پہلی بار زبان کھول رہی ہو، کربلا سے پہلے کہیں نہیں ملتا جناب زینب نے خطبہ دیا۔ زینب پہلی مرتبہ زبان کھول رہی ہے۔ کیسا مجمع ہے؟ اپنوں کا نہیں ہے، تماشائیوں کا مجمع ہے۔ اور کس حالت میں بی بی نے خطبہ دیا؟ تصور تو کرے، زینب بھوکی بھی ہے، پیاسی بھی ہے، دل پر غم حسین کا داغ بھی ہے، شہدائے کربلا کے لاشیں بی بی کے ذہن میں بھی ہے۔ اتنے صدمے کے باوجود بی بی کلام کرتی ہے، اور کس جگہ سے؟ کھلی اونٹ کی پشت پر سوار ہے، ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہیں، سر پر ردا بھی نہیں ہے، بالوں سے پردہ کی ہوئی ہے، اور یہ بی بی خطاب کر رہی ہے۔ اور ہاں، سر تو بے ردا تھا مگر اپنا لہجہ بے ردا نہیں کیا۔ علی کے لہجے میں بی بی نے گفتگو کی ہے۔ ایک نابینا صحابی وہاں کھڑا تھا، اپنی بیٹی سے پوچھتا ہے کیا قیامت آ گئی؟ نہیں بابا، قیامت تو نہیں آئی۔ کہا ایسا لگتا ہے جیسے علی بول رہے ہیں، وہ لہجہ سننے میں آ رہا ہے جو علی کا لہجہ تھا۔ کہا نہیں، علی تو نہیں آئے ہیں، مگر ایک اسیر ہے، ایک خاتون ہے جو خطبہ دے رہی ہے، جو بیان کر رہی ہے۔ لو عزیزو، آج میں چاہتا ہوں، روز جمعہ تھا، ہم اور آپ امام زمانہ کی خدمت میں پرسہ پیش کریں۔ اے آقا، اے مولا، اے پردے میں غائب عزادار امام، ہمارا پرسہ قبول کیجئے۔ آپ ہی کے جملوں سے ہم آپ کو پرسہ دینا چاہتے ہیں۔ زیارت ناحیہ میں امام نے وہ جملے بیان کیے ہیں، اس سلام کے جملے مولا اس طرح سے بیان کرتے ہیں: السلام علی المغسل بدم الجراح، سلام ہو اس پر کہ جن کے زخموں کے خون کے ذریعے انہیں غسل دیا گیا۔ السلام علی المجرع بکأسات الرماح، سلام ہو اس مولا پر کہ جن کو زخموں کے جام سے شربت شہادت پلایا گیا۔ السلام علی المقطوع الوتین، سلام ہو اس آقا پر کہ جن کے دلوں کی رگوں کو کاٹا گیا۔ السلام علی الشیب الخضیب، سلام ہو آقا حسین پر کہ جن کی داڑھی ان کے خون سے رنگین کر دی گئی۔ السلام علی الخد الطریب، سلام ہو اس غال پر جو خاک آلود ہو چکا تھا۔ السلام علی البدن الصلیب، سلام ہو اس بدن پر کہ شہادت کے بعد جس کا لباس لوٹ لیا گیا۔ السلام علی الرأس المرفوع، سلام
سلام ہو اس سر پر جسے نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا، السلام علی الشفاہ الذابلات، سلام ہو اس سوکھے ہوئے ہونٹوں پر، سلام ہو ان بدن کے ٹکڑے ٹکڑے پر، سلام ہو اس سر پر جسے ایک شہر سے دوسرے شہر گزارا گیا، سلام ہو ان عورتوں پر جنہیں در بدر پھرایا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک جملہ امام کہتے ہیں، قیامت کا جملہ ہے، السلام علی الثغر المقروء بالقضیب۔ کیسے میں اس کا ترجمہ کروں؟ منظر کو ذہن میں رکھیے، تصور شرط ہے دوستو۔ دربار کوفہ ہے، دربار میں تخت پر حاکم بیٹھا ہے، تشت میں آقا حسین کا سر ہے، ظالم کے ہاتھ میں چھڑی، وہ بے ادبی کی گئی، رسول کا صحابی کھڑا ہو گیا، اے ظالم اپنا ہاتھ روک دے، میں نے رسول کو دیکھا ہے اس لب و دندان کو چوما کرتے تھے، اپنی چھڑی یہاں سے ہٹا لے۔ مولا کہتے ہیں سلام ہو اس سر پر، اس دانتوں پر جس پر ظالم نے چھڑی ماری تھی، جس کے سر سے ایسی بے ادبی کی گئی، جس کے سر پر اتنا ظلم کیا گیا۔ ہائے سید سجاد، یہ ظلم دیکھتے رہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔